انشاءاللہ ہم پھر سے جہلم کی عوام کو مبارکباد پیش کریں گے. تو میں پھر سے آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آج سب یہاں پر آئے. اور میں یہ بات ساتھ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جس طرح کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ضلع جہلم میں جگہ جگہ آپ کو نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ کے منصوبوں کی، ان کی محنت کی آپ کو نشانیاں نظر آ رہی ہیں. ابھی اس پریس کانفرنس کے فوراً بعد ہم 2 اور تقاریب میں جا رہے ہیں. ایک ستھرا پنجاب کے حوالے سے جس سے اب جہلم میں اس معیار کی صفائی آپ کو ملے گی جو کہ کسی بھی بڑے شہر میں راولپنڈی یا لاہور میں ملتی ہے. اور کام کا آغاز ہو رہا ہے تو ہم اس تقریب کا آغاز کر رہے ہیں، صرف زبانی کلامی یا تختیوں کی حد تک نہیں. اسی طرح لائف سٹاک کارڈز جس کے نتیجے میں جو لوگ مال مویشی رکھتے ہیں اور انہوں نے ایک میرٹ کی بنیاد پہ سسٹم میں جو معیار پہ اترتے ہیں اپلائی کیا، اور کسی بھی سیاسی مداخلت یا انتظامی مداخلت کے بغیر لوگوں کو میرٹ کے اوپر ایک فیئر اور ٹرانسپیرنٹ بیلٹنگ کے نتیجے میں جن کو یہ کارڈ ملا ہے، وہ بھی آپ دیکھیں گے یہ تقریب ہوگی. تو اس کے ساتھ میں پھر سے پورے ضلع جہلم کی عوام کو میں یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ للہ جہلم سڑک کے لیے فنڈز مہیا کر دیے گئے ہیں اور انشاءاللہ 2025 میں یہ سڑک معیاری سڑک آپ کو وداؤٹ اینی کمپرومائز آن کوالٹی اور فنڈز انشاءاللہ آپ کو یہ مکمل ہوتی ہوئی نظر آئے گی. اور میں پھر سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کا اور حکومت پنجاب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اس ضلع کے اس اہم مسئلے کو سمجھا اور اس کے لیے عملاً پرائرٹی پر وہ اقدامات اٹھائے جو وقت کی ضرورت تھی. جی بہت شکریہ. جی دیکھیے یہ ڈیول کیریج وے ہی رہے گی. سب سے پہلے میں آپ کو حتمی طور پہ یہ بتا دوں، شہر میں کچھ جگہوں پہ جہاں پہ لینڈ ایکوزیشن کا تھوڑا سا شاید کوئی ایشو ہے، وہاں پہ کچھ جگہوں پہ شہروں سے یا آبادیوں سے جب گزرے گی تو وہاں پہ اس لمیٹیشن کی وجہ سے شاید بہت ہی چند حصوں میں شاید سنگل کیریج وے ہوگی، مگر بنیادی طور پر میجورٹی 90% سے زائد جو یہ سڑک ہے 128 کلومیٹر کی، یہ ڈیول کیریج وے ہی رہے گی. کام آپ کو انشاءاللہ آپ جانتے ہیں اس کے کانٹریکٹر FWO تھے، ان کے ساتھ اب محکمہ بات کر رہا ہے اس کام کو پھر سے ریزیوم کرنے کے لیے. یہ کام آپ کو آئندہ انشاءاللہ سال کے آغاز میں 2025 کے سال کے آغاز میں آپ کو یہ کام سٹارٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا. اور یہ میں آپ کو پھر سے کیٹیگورکلی دعوے سے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ کہ یہ کام آپ کو پورے کا پورا پروجیکٹ سال 2025 میں آپ کو مکمل ہوتا ہوا نظر آئے گا. انشاءاللہ اگلے سال جب ہم دسمبر 2025 میں یہاں پر ہوں گے تو یہ سڑک مکمل ہو بھی چکی ہوگی، اور انشاءاللہ اس کا ہم سڑک کے مکمل ہونے پر انشاءاللہ ہم ایک تقریب کر چکے ہوں گے انشاءاللہ. آپ پہلے اور وہاں پہ جو مقامی لوگ تھے ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی اور اس کانٹریکٹ کی مد میں جو کرپشن ہوئی، کیا اس کا بھی کوئی چھان بین کر کے ان کو کیسے کردار تک پہنچایا گیا؟ جی بالکل. جی دیکھیے جہاں پر بھی اس طرح کا ثبوت ملے گا، اس طرح کی باتیں ہم نے بھی سنی ہے، جہاں جہاں پہ بھی ثبوت ہوگا ٹھوس شواہد کی بنیاد کے اوپر جس نے جو بھی اس طرح کے عمل میں پایا جائے گا، انوالو پایا جائے گا، اس کے خلاف بالکل جس حد تک جانا ہوگا ہم ضرور یہ کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ محدود وسائل جو پبلک ایکسچیکر کے ہیں، جو عوام کی مشکلات کے حل کے لیے وقف ہونے چاہیے، کہ اس پہ اس طریقے سے ڈاکہ ڈالا جائے. ہم آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہی محدود وسائل کے اندر آپ کو فرق نظر آ رہا ہے کہ جب PMLN کی حکومت ہے تو کس طرح گراؤنڈ پہ کام ہو رہا ہے، اور جب اس سے پہلے PTI کی حکومت تھی تو کیا گراؤنڈ پہ تھا اور کیا نہیں تھا، وہ آپ کے سامنے. وسائل اگر صحیح طریقے سے استعمال ہوں تو گراؤنڈ پہ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ہر ہفتے، میں آپ کے سامنے
ہر ہفتے عملاً کسی تقریب میں. پچھلے ہفتے ہم گرین ٹریکٹر اسکیم کے لیے, اس سے پہلے ہم نے یہاں پہ جی ٹی روڈ پہ گورنمنٹ گریجویٹ کالج کی بلڈنگ کے اجرا کے لیے, ڈومیلی میں اور پہل بندے خان میں آپ کو بی ایچ یوز اور رورل ہیلتھ سینٹرز کا وزٹ کرتے ہوئے نظر آیا. 2 یونین کاؤنسلوں کی ہم نے 10-10 11-11 کلومیٹر کی سڑک کا کام کا آغاز آپ کو کرتے ہوئے نظر آیا, جو ان دونوں یونین کاؤنسلوں کا دیرینہ مطالبہ رہا ہے. انہی محدود وسائل کے اندر ہم یہ پروجیکٹس کر رہے ہیں, اور اسی سپیڈ کے ساتھ آپ کو آگے علاقے کے کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ. کھاریاں سے آگے پنڈی جانا ہے, جس پہ بھی آپ کو کام ہوتا ہوا نظر آئے گا. یہ دونوں منصوبے بھی آپ کو انشاءاللہ اسی دور حکومت میں مکمل ہوتے ہوئے انشاءاللہ نظر آئیں گے. تو دیکھیے جی, بالکل جہاں پہ میں نہ صرف پہلے, آج بھی ہم یہاں پہ پہرا دیتے ہیں. میں اس ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کا چیئر بھی ہوں ضلع جہلم کی. ہمیں جہاں پہ بھی اس طرح کی کہیں خبر ملے گی, چاہے وہ میونسپل کمیٹی کی سطح پہ ہے, چاہے وہ صوبوں کے منصوبوں کی سطح پہ ہے, چاہے وفاق کی منصوبوں کی سطح پہ, ہم بالکل نہیں چھوڑیں گے. ہم یہاں پہ ایک ایک روپیہ نہ صرف انشور کرنا چاہتے ہیں کہ پبلک پہ خرچ ہو, بلکہ بہترین طریقے سے خرچ ہو. نہ محکمانہ غفلت برداشت کی جائے گی, نہ ہی کسی بھی صورت ان محدود وسائل کا جو عوام کے پیسے ہیں اس پہ ڈاکہ برداشت کیا جائے گا. جی جی دیکھیے, ایک تو آپ نے دیکھا ہے کہ آج ایک کمیٹی کا اعلان ہو گیا ہے, جس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب بھی ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب بھی ہیں, میرے خیال سے میں نے سنا جی عرفان صدیقی صاحب بھی ہیں, راجہ پرویز اشرف صاحب بھی ہیں. یہ حکومتی اتحاد کی ایک کمیٹی ہے, نوید قمر صاحب ہیں, علیم خان صاحب ہیں, چودھری سالک صاحب ہیں, اور خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں. اگر میری یادداشت صحیح ہے تو یہ سارے ممبران ہیں جو کمیٹی کا حصہ ہیں. دیکھیے, ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم قومی ایشوز پہ کوئی بھی بات کرنا چاہتا ہے تو ہم ایک سیاسی جمہوری جماعت ہیں, اور یہ حکومتی اتحاد بھی سیاسی اور جمہوری جماعتوں کا ہی ایک اتحاد ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کسی سے بھی اگر آپ قومی ایشوز پہ ڈائلاگ کرنے کی ضرورت ہو تو ہماری انا اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی. مگر اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ آپ یہ مذاکرات کے نتیجے میں آپ کو آپ کی جرائم کی سزا سے چھوٹ مل جائے گی, تو ایسا تو نہیں ہوگا. 9 مئی کے جو بھی مجرم ہیں ان کی سزا ہونی چاہیے. آج تک 1.5 سال میں ان جرائم کی سزا میں تاخیر بھی میرے نزدیک ایک جرم ہے, اور اسی لیے جو آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کو اب 9 مئی کی سزائیں بالآخر ملی ہیں, آگے بھی 9 مئی کی سزائیں بھی, اور 190 ملین پاؤنڈ کا بھی جو کیس ہے اس کے بھی جو مجرم ہیں وہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی ہیں, ان کو وہ 9 مئی کے بھی مجرم ہیں. جو بھی مجرم ہیں 9 مئی کے اور 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کے, ان کو سزائیں ملنی چاہیے. باقی قومی ایشوز کے اوپر مذاکرات کرنے ہوں, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو چاہے کوئی اور ہو, آپ کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ آپ اپوزیشن پارٹی ہیں قومی اسمبلی میں, پارلیمنٹ میں, اور آپ کے پاس خیبر پختونخوا کی اسمبلی ہے. تو اس حیثیت کے اندر قومی ایشوز پہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے, معاشی استحکام کے لیے, معیشت کی بہتری کے لیے اگر آپ کوئی بات چیت کرنا چاہتے ہیں قومی ایشوز پہ جس سے ملک کی بہتری ہو, اس پہ ہم بالکل کسی بھی وقت بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. جی سر, سوال یہ ہے کہ میڈیا نے پی ٹی خان سے مشیر سے نظر کینڈی سے رابطہ کیا. پی ٹی خان کے چند سینئر جرنلسٹ نے, انہوں نے پی ٹی خان کے پی ایچ کیو کے مسائل کے بارے میں, اور جب ایک بڑی انہوں نے ایک افسوسناک بات یہ بتائی کہ 14 بی ایچ کیوز ہیں جن میں 1 ایم او ہے. جن صاحب کے اسپیشل ایفرٹس کے ساتھ اب وہاں پہ 12 ایم او پرووائڈ کر دی گئے, اور 2 جو ہیں انہوں نے جوائننگ نہیں دی, ان کی جگہ پہ ریپلیسمنٹ ڈال دی. ہاسپٹل کی پی ایچ کیو کی حالت بھی بہتر ہوئی ہے. جن صاحب نے وہاں کمٹ کیا ہے جی میں ہر مہینے میں ایک وزٹ بھی کروں گا, ظاہر بات ہے چیک اینڈ بیلنس رہے گا. آپ کا سر کیونکہ بینگ ایم این اے وہ ہلکا نہیں ہے, آپ کی جو محنت ہے اس کے اوپر ڈیول کیریج ہوئے ہے, وہ جہلم کی عوام سے محبت کا ایک سلسلہ ہے یا جنرل صاحب کی کوئی اسپیشل انسٹرکشن؟ نہیں جی, دیکھیے یہ چاہے مشیر صحت ہوں چاہے میں ہوں جی, ہم اس ضلع کے شہری ہیں. یہ ہماری ذمہ داریاں صرف اپنے حلقے کی حدود تک محدود نہیں ہوتی ہیں. یقیناً ہم نے اپنے حلقے کے جو مسائل ہیں, اب جس عوام سے ووٹ مانگا ہوتا ہے ان کے مسائل کے حل کے لیے بھی ہم پرائمری ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. مگر ہم یہ جانتے ہیں کہ ضلع کے جس اذیت سے لاکھوں لوگ للہ جہلم روڈ پہ گزر رہے تھے, ہم بھی اس ضلع کے شہری ہیں جی. یہ حلقے کی حدود تو بدلتی رہتی ہیں مگر یہ مسئلہ تو عوام کا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ چاہے مشیر صحت ہوں چاہے میں ہوں جی, چاہے ہماری حکومت ہو, ہم یہ چیز نہیں دیکھتے کہ کس حلقے میں ہماری سیٹ ہے کہ نہیں, ضلع پنجاب کا کون سا حصہ ہے جہاں پہ ہمارا ووٹ بینک ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ ہم کوئی فرق ڈال سکتے ہیں, ہم کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو عوام ہے اس کا مسئلہ حل ہو سکے. اب آپ دیکھ رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ کا بھی بلا تفریق کسی بھی امتیازی سلوک کے بغیر
آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے منصوبے سامنے لا رہی ہیں, جگہ جگہ آپ میرٹ کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کام ہو رہا ہے. کبھی کبھی ہمیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی دیکھیے وہ آپ نے فلانی اسکیم کے تحت جس شخص کا بیلٹنگ میں نام نکلا وہ تو دوسری جماعت کا سپورٹر ہے. ہم کہتے ہیں ہم یہ چیز نہیں دیکھتے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون کون شخص اس معیار پہ اترتا ہے جو اس اسکیم کا معیار ہے, اور ایک اوپن اور ٹرانسپیرنٹ